اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اہل اسلام کو جینے اور راہ حق میں قربان ہونے کا سبب دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج صرف ان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض لوگ تو تعزیہ کے نام پر، جلوس کے نام پر ایک دن دو دن تماشا کر کے سال بھر کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ محرم کے 9 یا 10 کو مجلسیں لگا کر شہادت حسین کا واقعہ سنا کر اس کے بعد یہ سننے سنانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. جبکہ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صرف شہادت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عادات کیسے تھے، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کو شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے کتنی محبت تھی، اور آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ کیا تھا. ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. لیکن یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ صرف شہادت کو بیان کرنا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف، بہترین کمالات کا تذکرہ نہ کرنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ ہم حسینیت کو صرف بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنانا نہیں چاہتے؟ صرف جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک صرف شہادت حسین کا جو ہے واویلا کرنا، بیان کرنا، اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے کو بتانا یوم شہادت، یوم شہادت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
تو آج کے اس مبارک مجلس میں ہم جنتی نوجوانوں کے اس سردار کی زندگی کے چند پہلوؤں کو سنتے ہیں۔ اصل میں یہ جو واقعات رونما ہوئے، ان تمام واقعات صرف حادثات نہیں ہیں، بلکہ امت کو اس میں درس ہے۔ ایک ایک واقعے میں بھی ہمارے اکابر کے جتنے بھی واقعات ہیں، اس ایک ایک واقعے میں بھی، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے خوشی کا موقع کا ہو چاہے غم کا موقع کا ہو، چاہے شہادت کے موقع کا ہو، ہر ایک میں ہمارے لیے سبق ہے اور عبرت ہے۔ اس کے لیے جو ان سے سچی محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو صرف دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ایسی تھی، ان کی قربانی ایسی تھی، فلاں کی شہادت ویسے ہوئی، فلاں کی شہادت ویسے ہوئی، تو صرف سننا سنانا نہیں ہے، بلکہ ان پہلوؤں سے، ان واقعات سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں اسے یاد رکھنا، اسے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقی مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن طبقات پر اپنا خصوصی انعام فرمایا ہے وہ چار ہیں۔ وہ کتنے طبقے ہیں؟ وہ چار طبقے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے ان پر بڑا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پر، پہلا طبقہ، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، چوتھا ہے صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ ان چار طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دوستی کرنے کے لحاظ سے، اتباع کرنے کے لحاظ سے یہ چار ہی طبقے بہت اعلیٰ طبقے ہیں۔ یا تو آپ انبیاء کی اتباع کریں گے، یا شہداء کی اتباع کریں گے، یا صدیقین کی اتباع کریں گے، یا صالحین کی اتباع کریں گے۔ تو جن کی صحبت کو اللہ بہترین فرما رہے ہیں یہ چار ہی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو مقام ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر راہ حق پر شہید ہوئے، یعنی آپ صحابی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ تو تینوں میں شامل ہو گئے، صالحین میں شامل ہوئے، اور جو ہے صدیقین میں شامل ہوئے، اور صالحین میں شامل ہوئے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کی اتباع کریں۔ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی سیرت سے واقف ہو، جن پہلوؤں کو دیکھ کر، جن اخلاق کو، جن کی سیرت کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون کس طبقے میں داخل ہو سکتا ہے۔ انبیاء تو چھوڑو، وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اپنی محنت سے بھی نبی بن جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو من جانب اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ تو انسان کی سیرت سے ہم کیا ہونا چاہیے؟ واقف ہونا چاہیے۔ اسی نیک مقصد کے لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی
حسین زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے آج کے اس جمعے کے موقع پر عرض کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ نیت ہو کہ اس کا مقصد صرف سننا سنانا نہ ہو، بلکہ ان پہلوؤں سے جو ہمیں سبق ملے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ہوئی۔ کتنے ہجری میں ہوئی؟ 4 ہجری میں ہوئی۔ چھوٹے بچے کو تمہیں پوچھو کہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی تو وہ بولے گا 10 محرم الحرام کو، لیکن پیدائش کا پوچھو بچے کو تو چھوڑو، بڑے کو یاد نہیں رہتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اذان، اقامت اور تحریک وغیرہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پہلا بیٹا ہوا تو آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام حسین رکھا۔ یہ نام روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نام جنتی نام ہے۔ زمانے جاہلیت میں حسن اور حسین نام کا کسی آدمی کو نام نہیں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی زمانہ گزرا، اس زمانے میں حسن اور حسین کسی کا بھی نام نہیں رکھا گیا۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 نام اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے اٹھا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اذان اور اقامت دی۔ یہی سنت ہے، آج تک بھی رائج ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور دائیں کان میں یعنی بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد اس کا جو بھی نام انتخاب ہو نام رکھا جائے۔ اور اس نام میں یعنی حسن اور حسین یہ جو نام رکھا گیا، اس میں بھی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کا نام بھی اچھا ہو۔ کیا ہو؟ نام کا انتخاب بھی اچھا ہو۔ انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا اکابر جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء کیا گزرے ہیں یا صحابہ ہیں، ان کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا نہیں تو ان کے ناموں سے ملتا جلتا کوئی نام ہو۔ اس لیے کہ بچے پر نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ جیسا نام ہوتا ہے اس کے اثرات بھی ویسے ہوتے ہیں۔ آج کل نام رکھنے میں ٹرینڈنگ کیا ہے بولے تو وہ محلے میں جس محلے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ محلے میں کس کا بھی نام ڈروانے کے ساتھ، وہ چاہے معنی کے اعتبار سے گھاس کا نام ہی کیوں نہ ہو، جانور کا نام ہی کیوں نہ ہو، اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک تو پوچھنے کا جو ہے زمانہ نہیں رہا، اب ہر کوئی جو ہے عالم ہے، مفتی ہے، سمجھ رہے باتیں، جسے جو بھی ضرورت پڑے سب سے بڑے علامہ گوگل کو تلاش کر لیتے، اس میں مار کو جو بھی ہونا اس میں لے لیتے۔ اور ایک نام رکھتے ہیں عورتوں کا، سنم بول کر، سنے نام بہت زیادہ کثرت سے رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنم کے معنی عربی میں آتے ہیں بت کے، بت جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب جب نام ہی ایسا ہو تب وہ بچی کا اس بچی پر پڑنے والے اثرات کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے نام کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کو جب لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے حرب نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حرب، حرب بولتے ہیں جنگجو،
لڑنے والا، اس لیے کہ حضرت علی بہادر تھے، وہ صفت ان کے اوپر غالب تھی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ تو فرمایا حرب۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حضرت حسن رکھو۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے حرب ہی رکھا اپنے ذوق کے اعتبار سے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر حسین فرمایا۔ تو نام کا کیا ہوتا ہے؟ اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھا نام ہونا چاہیے۔ اور ہر شخص کا جو نسب ہے اس کے والد کی طرف چلتا ہے، ماں کی طرف بچے کا نسب نہیں چلتا، باپ کی طرف چلتا ہے۔ باپ جس خاندان کا ہو، جس قبیلے کا ہو، بچہ بھی اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد یعنی حسنین کریمین کا نسب اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خاندان ایسا ہے جو نانا کی طرف منسوب ہوتا ہے، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد چلی ان کو سید اور سادات کہتے ہیں، اور حضرت علی ہی کی جو دوسری بیویاں ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ، یعنی ان کے انتقال کے بعد جتنی ان کی بیویاں ہیں ان سے جو اولاد چلی ان کو سادات سید نہیں کہتے، ان کو علوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علوی خاندان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جیسے اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب کہاں سے چلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو بطن سے جو دو بچے پیدا ہوئے ان سے جو نسل چلی ان کو سید اور سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کی کمر مبارک پر دونوں بچے سوار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو دونوں بچے چھوٹے تھے، آ کر پیٹھ پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں۔ تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے اپنے گود میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، یعنی ایک کو اپنے دائیں کندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پر، یعنی حسن کو، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے، تو حضرت حسن کو دائیں کندھے پر بٹھایا، حضرت حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا کر صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ پھر فرمایا میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ جو اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہیں، اور پھر آگے فرمایا ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ میں ان کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو ان کو کیا مانا؟ ماموں ہوئے۔ تو ان کے خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہم، اور ان کے نانا اور نانی بھی جنت میں ہوں گے۔ نانا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانی کون؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور پھر والدہ حضرت فاطمہ
وہ بھی جنت میں ہوں گے، اور والد حضرت علی وہ بھی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، ان کے چاچا، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہوں گے، ان کے خالائیں بھی جنت میں ہوں گے، اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی جنت میں ہوں گے، اور جو بشرط ایمان اور مقتضائے ایمان ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں ہوگا، بشرط کہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اتنی فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی حسب و نسب ہیں ان سب میں اعلیٰ اور افضل نسب ان کا ہے۔ یہ سعادت، یہ خوش قسمتی ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا، تو دیکھ کر میں نے ان سے کہا کیا بہترین سواری ہے، کیا فرمایا؟ کیا بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے جواب دیا کہ سوار بھی بہترین ہے، سواری بھی بہترین ہے اور سوار بھی بہترین ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ زمین پر ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہیں، جیسے گھوڑا بن کر انسان کبھی کبھی بچوں کو کھلاتا نہیں، ایسے گھر میں آپ ایسے چل رہے اور آپ کے دونوں پیٹھ پر، کندھوں مبارک پر حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سوار اور سواری دونوں افضل ترین ہیں، دونوں بہترین ہیں۔ تو اتنی محبت تھی۔ تو اس میں ہمیں سمجھنے کی جو ایک چیز، جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نواسا اور نواسی سے محبت رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نواسے سے، نواسی سے محبت کرنا، ان کو بوسہ دینا۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اس وقت مدینے میں گرمی کا بہت زمانہ تھا، پانی کی قلت تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین زور زور سے رو رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے اتنی محبت تھی کہ ان کا رونا آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی سے ایک مرتبہ فرمایا کہ دو بچوں کو دھوپ میں نہ چھوڑا کرو، ان کو گھر میں رکھا کرو، دھوپ میں نہ چھوڑا کرو۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یہ دونوں میرے، دنیا میں یہ دونوں میرے خون ہیں۔ اتنی محبت تھی آپ کو۔ تو دھوپ کا زمانہ تھا، پانی کی قلت تھی، زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرے تو رونے کی آواز سن کر بے چین ہو گئے، اندر گئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بچوں کیوں رلا رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، دونوں کو پیاس لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر پانی عطا کیا۔ وہ پینے کے بعد ان کی پیاس بجھی، تب ان کا رونا تھما۔ تو اتنی محبت تھی۔ تو جو کوئی ایمانی حالت میں، ایمان کے ساتھ، شرط کے ساتھ ان سے محبت کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے میں بھی جس حدیث کی تلاوت ہوئی کہ جنت میں جنتیوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے، مردوں کی، اور عورتوں کے سردار ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گے۔ تو اتنا عالی نسب، اتنا عالی حسب، ان کو بھی دین کے لیے قربانیاں دینی پڑی، کربلا کے میدان میں خون بہانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا جو منہ مبارک تھے یعنی حضرت حسین کے جو سر کے بال تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک سے قریب تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے
اور ارشاد فرمایا کہ اس کے سر سے، اس کے بالوں سے مجھے شہداء کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دین کے لیے، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس دین کے لیے یہ امت اسے بھی کیا کر دے گی؟ شہید کر دے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب من جانب اللہ، مقدرات میں سے یہ ہونی تھی جو ہو کر رہی۔ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ یا ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نواسے رسول، جس کی عظمت، جس کی محبت ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہو، ایسی ہستی کو کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا؟ مان نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، ماننے کی سوچ نہیں سکتا، ان کو تکلیف دینے کی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن یہ مقدرات میں سے ہے، یہ جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا۔ تو اس کے لیے ان سے محبت کا تقاضا جو ہے، اس دن شہادت حسین کے دن مارنا، پیٹنا، رونا، چلانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح خوش ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ یزیدیوں نے آپ کو شہید کیا اور خوشی وہ منائے، انہوں شربت پٹے سے، انہوں اس دن کھانا پکا کو، کھچڑا پکا کو کھلائے سے کون ہے؟ یزید جو یہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین کیا ہو جائیں، ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو امت جو ہے، ان کی سیرت کو جانے بغیر، ان کے اخلاق و عادات کو جانے بغیر افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگ محبت میں غلو کر رہے ہیں اور بعض لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، دونوں نہیں ہونا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، واقعی آپ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، تقریباً تمام صحابہ کے سامنے، ایک دو بار نہیں، کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے کہ حضرت حسن اور حسین دونوں کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ جس طرح ان کے نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نوافل پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس طرح وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ اگر ان سے محبت ہو تو نبی کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ نبی کی اتباع ہی میں کیا ہے؟ کامیابی مثمر ہے، ان سے محبت مثمر ہے۔ اسے چھوڑ کر بیکار کی چیزیں، لہو لعب کرنا، لینا لے کو مار لینا، شربت بانٹنا، جو ہے پلاؤ وغیرہ، بریانی وغیرہ پکا کر کھانا، یہ کیا نہیں ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی اتباع ہی کیا ہے؟ ان سے محبت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ شروع میں تلاوت ہوئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات ایسے ہیں جن کی اتباع ہی کو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ انعام والا راستہ، کامیابی والا راستہ ہے۔ اگر ان چاروں سے ہٹ کر کسی اور کی اتباع کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بقیہ سیرت انشاءاللہ اگلا جمعہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔